ظہور کے قریب، بالکل ظہور کے قریب سعودیہ میں ایک بچے کو ذبح کیا۔ بابا جی اصول کافی مذہب شیعہ کی موت پر شدہ 1400 سال پرانا، اس کا جو باب ہے نا، باب الغیبت الحجت، 12ویں کی غیبت کا جو باب ہے وہ جا کے پڑھنا، اٹھا کر دیکھنا۔ سرکار صادق بادشاہ سے آ کے زرارہ نے سوال میں نے ممبر پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ 4 کتابوں میں مسند میں یہ واقع کہ بادشاہ سے آ کے زرارہ نے پوچھا تھا کہ مولا مشکل ترین دور فرمائے ہمارے آخری بیٹے کا، مولا جب اس دور میں ظہور قریب ہوگا تو اگر میں وہ دور پاؤں تو نشانی، جو نشانیاں امام نے بیان کی تھی ان میں سے ایک نشانی تھی جو امام نے بیان کی، اور میں نے اس کا کتاب کا جو سکرین شاٹ ہے وہ میرے موبائل پہ، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں وہ دوں گا بھی۔ امام نے فرمایا کہ نشانیاں بتاتے بتاتے امام نے فرمایا کہ تب مدینے میں ایک بچے کا قتل ہوگا، اور آل فلان میں سے، فلان لفظ امام نے استعمال کیا، نام نہیں لیا، اور جو قتل کرے گا وہ آل فلان کا سپاہی ہوگا، اور اس بچے کو ظلم اور بربریت سے قتل کیا جائے۔ جب تم ایسا کچھ پاؤ تو سمجھنا تم ظہور کے قریب۔ یمن میں فوجوں کی چڑھائی، یمانی کے خروج کا پیش خیمہ ہے، یہ امام کی علامات ظہور میں سے۔ یمن سے یمانی خروج کرے، ایک سفیانی خروج کرے، علامات بہت حد تک مکمل ہو چکی ہیں، ہم بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ جو آخری جھٹکا ہے نا ہمارے لیے، یہ ہے عقیدے کا امتحان۔ اس لمحے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ شیعت ہے۔ کوفے والوں نے خطوط کے تھیلے لکھے تھے امام نے، امام نے اپنے آخری خطبے میں وہ سارا تھیلا گرایا اور خط نکال کے امام نے کہا اوف نائب نے فلاں، اب میں چہرہ نہ چھپا، بتا یہ تیرا خط نہیں؟ کیا تو نے مجھے میری جد کا واسطہ دے کے نہیں کہا تھا حسین جلدی آئیے؟ امام کو بلانا شیعت نہیں، بلا تو کوفے والوں نے بھی لیا، نصرت کے لیے تیار ہونا شیعت۔ 4 دن کی قید کا خوف، بندالی چھوڑ، رشتہ دار بولنا ترک کر دیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، قتل کر جائیں گے، بچے مار دیے جائیں گے، ان خطروں سے ہم نہیں چھوڑیں، اب ان خطروں سے کھیلنا ہے۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھو ہر نقصان کے لیے، ذہنی طور پہ تیار رکھو، کوئی بھی نقصان کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ عقیدے کا امتحان ہوگا۔ ہم ظہور کے بالکل قریب، اور نشانیاں، ماں باپ کا ایک بچہ شام کو گھر نہ آئے تو وہ پاگل ہو گیا، یار ہم کیسے شیعہ ہیں، ہمارا امام موجود ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا اور ہم سکون سے، اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ رو رہا ہے۔ امام کی علامات ظہور پڑھ کے دیکھو، نشانیاں پڑھ کے دیکھو۔ امام نے تو اپنا اتنا بہترین پتہ بتایا، امام نے کہا مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی، تم بلاؤ میں تمہیں ملنے تمہارے گھر۔ امام کو ایک شیعہ نے توقی میں لکھا، اسے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں، امام نے کہا میں تو ملتا ہوں تو مجھے پہچان، اسے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا تم روتے ہو تو میں خاموش ہوں، تمہیں تسلی اور دلاسے نہیں دے۔ امام نے فرمایا میں تمہارے گھروں سے کئی بار گزرتا، تم میں سے کوئی بھی مجھے پکار نہیں رہا۔ آج بھی بابے کی تلوار کے قبضے پہ سر رکھ کے بیٹھا رہے،
مولا نے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں بتائیں گے. مولا نے فرمایا مجھے سوموار کو ڈھونڈنا ہو مسجد کوفہ میں آنا, منگل ڈھونڈنا ہو مسجد حنانہ میں آنا, بدھ ڈھونڈنا ہو مسجد جنکران میں, شب جمعہ ڈھونڈنا ہو مجھے کربلا حسین کی ضرورت, جمعے کو میں نجف میں ہوتا, ہفتہ میں کاظمین میں گزارا, اتوار میں بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھا. مولا فرماتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہوئے اگر کعبے کی چھت پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مذاب الرحمت سے پانی باہر گر رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں. مغرب کے وقت مومن کے دل کا بے چین ہو جانا اس بات کی علامت ہے اس وقت زہرا کا بیٹا مصلی پہ رو رہا ہو. ڈوبتے سورج میں تمہارے دل کا گھبرا جانا ہمارے وقت کے امام کی علامت. اتنا پیار کرتے ہیں اپنے شیعہ سے, اتنا پیار کرتے ہیں. میرا بادشاہ فرماتا ہے گناہ کرتے ہوئے صرف اتنا سوچ لیا کرو, تمہارے اعمال جب میرے سامنے آتے ہیں تمہارے گناہ دھونے کے لیے میں اپنے خون کے آنسوں کا استعمال. ایک ایک شیعہ کے عمل پہ نظر ہے امام کی. بادشاہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی فعل یزید کرتا شیعہ ہو تو تمہیں اسی دہلیز کی عزت کا واسطہ دے. مجھے کوئی کہے کہ 9 دن تو نے نوکر ہو کے ہماری نوکری کی ہے, ہم تجھے کوئی خیرات دینا چاہتے ہیں, میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگو. جتنے نوجوان ہو تو میں سیدہ زینب کے اجڑنے کی قسم زندگی میں کبھی شراب نہ پی. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیشہ پردوں میں رہو, پردوں میں جاؤ, پردوں سے اٹھو. امام بارگاہ ہے نا, مطمئن ہو کے آگے امام بارگاہ میں بیٹھ جاتے. یہ بازار میں مردوں کے ساتھ چلتی نہیں, یہ مجلس میں آگے بیٹھ جاتی ہے, پتہ یہ حسین کے موقع مجلس میں بیٹھے ہوئے تمہاری کوئی چادر کی طرف دیکھے اس کی آنکھ شمر کی آنکھ کے برابر ہے. جتنی دیر تم مجلس شبیر میں بیٹھی رہتی ہو تم عباس کے پہرے میں ہوتی ہو. یہاں بیٹی بیٹھی ہے, یہاں باپ بیٹھا ہے, اسے کوئی خوف نہیں بیٹی کی چادر, اسے خبر ہے کہ حسین کے گھر آئی ہے. مجلس ختم ہوگی, جہاں سے مستورات میں نکلنا ہوتا ہے وہاں کسی کا بھائی کھڑا ہوتا ہے, کسی کا باپ کھڑا ہوتا ہے. بہن کی نظریں بھائی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, بیٹی کی نظریں باپ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. مجلس میں سننے کے بعد نکلنے میں دیر ہو جائے, بھائی گھبرا جاتا ہے, باپ گھبرا جاتا ہے, باہر آتی ہے دینا جلدی آ جایا کرو. میں پریشان ہو گیا تھا, ہر عورت چلی گئی ہے, بیٹا تو کیوں نہیں آئی؟ وہ رو کے کہتی ہے بابا میں سلام کر رہی تھی, میں علم پہ بیٹھی تھی, میرے نکلنے میں دیر ہو گئی ہے.
मर्दों का रश हो, मजदूर भाई के पीछे चलती है, बेटी बाप के पीछे चलती है, बाप हाथ के साथ लोगों को हटाता है, लोग पीछे देखते हैं, बेटी है रास्ता दे देते हैं, बहन है रास्ता देते, रख मेरे सर पे कुरान। जिसने ज़ैनब का रास्ता बनाना उसके हाथ बंधे हुए थे, रो के कह रहा था अम्मा मेरे हाथ खुले होते। हौसले के साथ, हौसले के साथ, हौसले। जवान जल्दी ना करना, मुझे आज अली अकबर पढ़ना है। जवान जल्दी ना करना, मैं कोशिश करूंगा कितना छुपा सकूं उतना छुपा। या सैयद अल्लाह, जल्दी ना करना। आज मैं पढ़ने लगा हूं हुसैन के उस बेटे का घोड़े से उतरना। जिसकी लाश पे 80 बीबियों ने पत्थरों का मातम किया। आबाद वक्त में अकबर मदीने की गली से गुजरता था। किताबें कहती हैं मां चेहरे पे 7 नकाब डाल के भेजती थी। आज भी जो ज़ायरीन बैठे वो गवाही देंगे। मोहम्मद शाह जी, पीर ताहर शाह, सैयद असद शाह साहब, डॉक्टर साहब, गर्देजी साहब, जितने अज़ादार बैठे हो, जो सदात बैठे हो, आज भी हुसैन की जर्री पे अकबर पढ़ना मना है। मातम के लिए सतम अगली है जिसपे मैंने मातम करवाना है। जो 1400 साल के बाद जाकर से अकबर का उतरना नहीं सुनता, उसने आंखों से अकबर को उतरता कैसे देखा। जो आज बर्दाश्त नहीं करता कि कोई अकबर का उतरना सुना हो। हौसले के साथ अल्लाह अकबर ने हुसैन को अकबर दिया। हुसैन ने हाथों पे उठाया हुआ था बेटे को। कभी अकबर की आंखें चूमते, कभी अकबर का माथा चूमते, रो के कहते मेरे अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मैं नाने के बाद उदास रहता था, मेरे नाने की तस्वीर मुझे वापस कर दी। आज हुसैन के चेहरे पे खुशी थी, आज हुसैन के चेहरे की रंगत खुशी की वजह से सुर्ख थी। जिसकी माँ जितनी इज्जत करता था वो बहन मुबारक देने हुसैन के घर आ गई। माथे पे हाथ रखेगा, हुसैन मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। हाथों पे उठा के देखा, देख आलिया, चेहरा रसूल जैसा, आंखें अली जैसी हैं। शहजादी ने हुस्न का कुरान अपने हाथों पर उठाया। बीबी ने चादर के नीचे अकबर को छुपा लिया। रो के कहती है मैं डर गई हूं मेरी ही नजर न लग जाए। रो के कहती है हुसैन बेटियां मांगती तो भाइयों से ही हैं, मैं तुझसे कुछ मांगू मुझे देगा। हुसैन ने एक बार अली की बेटी का चेहरा देखा, रो के जो मांगना मांग, आज हुसैन अमीर है। तो रो के कहती तुझे पता है दिरहम और दिनार का लालच नहीं, मैं अली की बेटी हूं। जायदाद चाहिए नहीं, मैं अब्दुल्ला की ज़ौजा हूं। सिर्फ मांगने इतना ही हूं, अगर हो सके कि अकबर मुझे दे दे। अकबर का नाम आना था। हुसैन ने एक लम्हा सोचे बगैर का, अगर दे दूं तू राजी है? फरमाया हुसैन रोज तेरा शुक्रिया अदा करूंगी। रोकेगा तूने सजाद नहीं मांगा, अकबर क्यों मांगा है? रोगा नहीं, मुझे खबर है तुझे इससे बड़ा प्यार है। तू फजर की नमाज पढ़ के अकबर को चूमने आएगा, तू अकबर देखना मैं तेरा चेहरा देखूंगी। हुसैन जितना तुझे अकबर प्यारा है इतना ज़ैनब को हुसैन प्यारा है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में अकबर हो, तेरा मैं आना जाना मेरे घर में लगा रहे। मातम के लिए अगली सतर पढ़ने लगा हूं, जो मातम करने के लिए आए हो। हुसैन रो करे जा ज़ैनब मैंने तुझे अकबर दिया, लेकिन ज़ैनब एक वादा करके जा, ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं,
थोड़ी देर के लिए वापस मांग लूं, मुझे अकबर वापस कर देना। बीबी ने रोकेगा, मुझे तेरी इमामत की कसम, तू जब चाहेगा मैं तुझे अकबर वापस कर दूंगी। इधर 10 मुहर्रम ज़ैनब का खैमा था। हुसैन ने ज़ैनब के दरवाजे पे आके हाथ रखा, जैसे मदीने में फकीर सैयदों के दरवाजे में सदा देते थे। हुसैन की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला। आलिया मुसल्ले से डरती, रोकनी फिजा, करबला में हमसे कौन मांगने आया है? फिजा की आवाज आई, बीबी कुर्बान हो जाऊं, कोई फकीर नहीं। हुसैन दरवाजे पे खड़ा है। ज़ैनब मुसल्ले से उठी, रोकनी बता क्या मांगने आया है? रोकनी ज़ैनब तुझे याद है मैंने मदीने में तुझे एक चीज दी थी, तूने वादा किया था जब भी मांगेगा मैं दूंगी। मैं अपना अकबर वापस लेने आया हूँ। किताबें कहती है, बीबी ने रोका, हुसैन तूने दिया अकबर, मैंने अकबर को 7 निकाहों में पाला। तेरी गुर्बत की कसम है, तू मांगने आया मैं दे देती हूँ, लेकिन एक वादा करके जा। मैंने 18 साल अकबर पाला, मैंने अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। वादा करके जा, मेरा अकबर मट्टी पे ना मिलाना। और मैंने लाखों से मेरे अकबर को मिट्टी में न मिलाना। हुसैन ने कहा, ज़ैनब अकबर दे। बीबी की आवाज आई, अम्मा फिजा जी शहजादी, अकबर को मेरे खेमे में बुलाओ। अकबर से कहा, पैदल चल के नहीं, घोड़े पे बैठ के आना। अकबर का घोड़ा आलिया के खेमे के बाहर आके रुक गया। फिजा की आवाज आई, शहजादा बीबी कह रही है घोड़े समेत मेरे खेमे में आ। अकबर रोके कदम, मुझे शर्म आती है, ये आलिया का खेमा है, मेरा घोड़ा ज़ैनब के खेमे में कैसे चला जाए? एक बार मातम करके कहो, अकबर तू अपना घोड़ा ज़ैनब के खेमे में नहीं लेके गया। शामे गरीबा तू एक बार उठ के देखता तो सही, हुसैन के कातिल का घोड़ा ज़ैनब के खेमे में खड़ा। मैं छुपा छुपा के पढ़ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं शहादत पूरी पढ़ सकूं। जितने पहले दर्द के जुमले में सारे छुपाऊं ताकि तुम शहादत सुन सको। अकबर का घोड़ा आलिया के खेमे में आया। किताबें कहती हैं, जो किताब ने नक्शा खींचा, शहजादे का घोड़ा सैयदादियों ने हल्का बांधा। अकबर घोड़े की जीन पे, कोई बीबी कहती वाह हुसैना, कोई कहती वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया। अकबर का घोड़ा खेमे से निकलने लगता, कोई बीबी आवाज दे कहती अकबर सर झुका मैं दाढ़ी चूमूं, कोई बीबी कहती अकबर चेहरा नीचे कर मैं तेरे हाथ चूमूं, कोई कहती अकबर अबा के बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई बीबी कहती अकबर हाथ निकाल मैं तेरे हाथ चूमूं। आखिरी बार अकबर का घोड़ा आलिया के खेमे से बाहर आया। अकबर के घोड़े के आगे 4 साल की सैयदादी बैठी, उसने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के कहती अकबर इन्होंने कर लिया प्यार। अकबर किसी ने चेहरा चूमा, अकबर किसी ने दाढ़ी चूमी। अकबर मेरा कद छोटा है, एक बार पांव रिकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रिकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे मदीने से कह के भेजा था, जब मेरा अकबर जाए मेरे अकबर के पांव के बोझ से लेना। बादशाह हुसैन इन आवाजों पर रहम फरमा। अली की बेटियां जो रोने आई, शहजादी इन पे राजी होकर चली जाए। आज़म अल्लाह वजूना नबी मुसल्लम हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारत हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत हुसैन। अकबर का घोड़ा आलिया के खेमे से बरामद हुआ। मीर अनीस कहता ये अकबर का घोड़ा नहीं, ये अकबर का जनाजा था।
جو زینب کے خیمے سے باہر آیا. اکبر کا گھوڑا ماں کے خیمے سے نکلا, وہاں آیا جہاں سامنے ٹیلے پہ زہرا کا غریب تھا. مجھے اس منبر کی عزت قسم, مجھے بادشاہی اکبر کی قسم, میں پورا سال اکبر پڑھتا ہی نہیں. بابا جی مولا کی قسم صرف شب عاشور پڑھتا ہوں. روحانیت اتنی مجلسوں میں, جی چاہتا ہے کہ شہزادی سشرے میں پرسا لے کے جائے شہزادی. اکبر کا گھوڑا وہاں گیا جہاں حسین نہ سر قبضہ تلوار پہ تھا. حسین نے سر اٹھا کے اکبر کو آتے دیکھا. حسین نے کربلا کی ریت اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی, رو کے کہنے لگا میرے اللہ گواہ رہنا تیرا دین بچانے کے لیے میں نے محمد کی شکل دی ہے. اکبر کا گھوڑا حسین کے قریب آیا, شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا, جھک کے بابے کے قدموں کا بوسہ لیا, رو کے لگا بابا اجازت ہے. حسین نے اکبر کا ہاتھ تھاما, ٹیلے کے پیچھے لے کے گئے. حسین نے رو کے کہا اکبر جانا ہے, ہاں بابا جانا ہے. اکبر تو نے واپس نہیں آنا, اکبر ایک بار مجھے سینے سے لگا کے جا. اکبر تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ جائے گی. اکبر تیرے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا. اکبر ایک بار مجھے سینے سے لگا. اکبر نے حسین کو سینے سے لگایا. ادھر اکبر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے, ادھر اکبر کے گھوڑے کے قدم چلے. حسین کی آواز ہے اکبر ایک بار گھوڑا روک, اکبر مجھے داڑھی چومنے دے. اکبر پھر گھوڑے کی زین پہ آئے. حسین کی آواز ہے اکبر تجھے میری ماں کا واسطہ, ایک بار گھوڑا روک مجھے اپنا سینہ چومنے دے. اکبر پھر گھوڑے کی زین پہ آئے. حسین کی آواز ہے اکبر تجھے میرے بابے کا واسطہ, ایک بار گھوڑے سے اتر مجھے اپنی گردن چومنے دے. اکبر کو 17 بار حسین نے اتارا, 17 بار حسین کا اکبر اترا. آخری بار اکبر نے اتر کے کہا بابا مجھے صرف اتنا بتا, نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی. حسین کو علی والا چلا لایا, روکا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں بابے کی ولایت سے قربان کر دوں. ادھر اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا, اکبر کے گھوڑے کے قدم چلے. حسین ٹیلے سے اترنا شروع ہوئے. ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑا, حسین نے سر سے امامہ اتارا, اپنی کمر کے گرد باندھا. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا. حسین کبھی گرتا تھا, کبھی اڑتا تھا, کبھی گرتا تھا, کبھی اڑتا تھا. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بیوی آئی. آواز آئی اکبر گھوڑا روک, تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے. اکبر ایک بار گھوڑا روک, اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. حوصلہ 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 حوصلہ, مجھے اکبر کے زخم پڑنے دینا. اکبر نے گھوڑا موڑا. مقتل کہتی حسین کی حالت کیا ہے, کمر جھکی ہوئی, چہرے پہ ریت, سر پہ ریت. حسین منہ کا ماتم کر رہا ہے. اکبر نہ جا, اکبر تیرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے. بابا پھر میں کیسے جاؤں؟ حسین رو کے دے اب نہیں روکتا, لیکن غریب ایک احسان کر, تیرے گھوڑے کا منہ ہو لشکر کی طرف, تیرا چہرہ ہو میری طرف. اکبر جب تک تو بدلی میں چھپ نہیں جاتا میں تیرا چہرہ دیکھ. بس حوصلے کے ساتھ. ادھر اکبر کا گھوڑا لشکر میں بس زخم پڑنے لگا. صدا سے اجازت مانگے زخم پڑنے. اکبر کا گھوڑا بابا جی مقتل میں, اکبر مقتل میں, حسین ٹیلے پہ, فضہ دروازے پہ, عالیہ مسلح پہ, صغرا قبر محمد پہ. پھر سن لینا, اکبر لشکر میں, حسین ٹیلے پہ, فضہ دروازے پہ, عالیہ خیمے میں, صغرا قبر محمد پہ. ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا. حسین ٹیلے سے گر گیا.
فضا دروازے سے گر گئی، زینب مصلے پہ گر گئی، سغرا منتوں کا چراغ جلا رہی تھی، یا قبر محمد میں زلزلہ آیا، آواز آئی سغرا چراغ نہ جلا اور تیرا چراغ کربلا میں بچ گیا۔ حوصلہ کرو گے میں پڑھ سکوں گا، برداشت کرو گے میں جھوٹ نہ پڑھ سکوں گا۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا، جو اکبر سننے کے لیے آئے ہو، جو اکبر کے ماتمی ہو، جنہوں نے جوانی حسین کے بیٹے کی چوٹی کے صدقے سے مانگی ہے، ادھر اکبر کی آواز آئی، بابا میں گر گیا، کتابیں کہتی حسین ہر لاش پہ چل کے گیا ہے، اکبر کی لاش پہ حسین دوڑا ہے، حسین لشکر میں گھسا، حسین اکبر کی لاش پہ کیسے گیا؟ جیسے بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے۔ حسین کی آواز آئی، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جب بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، اکبر کی لاش میں پہنچنے سے پہلے اکبر کے قاتل حسین کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے، ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا اکبر۔ سنو گے تو پڑھوں، اجازت ہو تو پڑھوں۔ گریا ہو گیا، میں کہ ہاتھ چھوڑ بھی دوں تو عبادت ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا یا میں مروں یا کسی سید کا جگر پھٹے۔ کوہنیوں کے بعد حسین نے چلنا شروع کیا، 9 لاکھ قاتلوں میں سے حسین ہاتھ مار مار کے بیٹا ڈھونڈ رہا تھا۔ رو کے آواز آئی، اکبر مجھے آواز دے، اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حسین ریت پہ ہاتھ مار رہے تھے یا اکبر کے چہرے پہ حسین کا ہاتھ آیا؟ اکبر نے حسین کا ہاتھ تھاما، پاپا میں یہاں ہوں۔ حسین گر گئے اکبر کے اوپر۔ لوگ کہتے اکبر اتنی بھی غربت کیا، اکبر تو نے اٹھ کے استقبال بھی نہیں کیا، اکبر تیرا پاپا غریب ہو گیا۔ اکبر کی آواز ہے، یہاں میں تجھے سینے سے لگاؤں۔ حسین نے اکبر کے سینے پہ سر رکھا، حسین کی آواز ہے، اکبر دونوں ہاتھوں سے گلے لگانا۔ اکبر رو گیا، بابا تیری آنکھوں میں بینائی نہیں، میرے سینے پہ نیزہ ہے۔ نیزے کا نام آنا تھا۔ حسین کی آواز ہے، کس نے مارا؟ بابا میرے قاتل نے سینے پہ نیزہ مارا۔ نیزے کو توڑ کے کہا اب میں دیکھوں گا حسین کا صبر زیادہ ہے یا ہمارا ظلم زیادہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ حسین کی آواز ہے، اکبر پھر اب مجھے اجازت ہے میں تیرے سینے سے مرضی کا پھل کھینچوں جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حسین نے اکبر کے نیزے پہ ہاتھ رکھا، حسین نے یا علی کہہ کے نیزہ نکالا۔ صرف نیزہ نہیں آیا، جوان کا جگر باہر آیا۔ اکبر کے جگر کا آنا تھا، فضا دروازے پہ آئی، لوگوں نے حسین، زینب ریت میں گر گئی، رو کے کہتی ہے حسین سے کہے جگر چھپا لے اور میں مر جاؤں۔ یا زہرا یا سیدہ، حوصلہ 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 حوصلہ، سانس لے کر سننے کا۔ آخری 1 منٹ پڑھ لوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پھر زندگی میں اکبر پڑھ ہو یا نہ ہو۔ حسین نے یوں اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اکبر اکبر میں نے تجھے خیمے لے کے جانا ہے، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اکبر کچھ کوشش تو کر، کچھ میں کروں، اکبر مجھے خیمے لے کے جانا ہے، اکبر میرے گلے میں باہیں ڈال۔ اکبر نے بابے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ حسین نے اکبر کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھے، 3 بار حسین نے اکبر اٹھانا چاہا، حسین کے ہاتھ کمر میں آ گئے۔ حسین کی آواز ہے، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔
ادھر حسین نے آخری بار اکبر اٹھانا چاہا، یا اکبر کے سر کے نیچے دو ہاتھ آئے، آواز آئی آ میں بیٹا اٹھواؤں، آواز آئی نہ مدد کرنا میں تنہا ہوں، آواز آئی حسین تیری ماں زہرا تجھے بیٹا اٹھوانے کے لیے آئی ہے، فرمایا اماں مدد کر دے، اماں ایک بار میرا اکبر خیمے پہنچا دے۔ ادھر حسین نے اکبر کو یوں سینے سے لگایا، آخری صدر بڑھوں گا یہیں پہ ممبر چھوڑ دوں گا، اس سے آگے برداشت نہیں کر سکو گے۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، حسین کا سینہ اکبر کا سینہ ایک ہوا، اکبر کا سر حسین کے ادھر کاندھے پہ آیا، اکبر کے پاؤں کربلا کی ریت میں خط کھینچ رہے تھے، حسین چلتا جا رہا تھا، رو رو کے رفیزہ علی کی بیٹیوں کو